اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، اصحابی کالنجوم کے موضوع پر اپنے ڈسکشن پروگرام کی سیریز کے ایک اور ایپیسوڈ کے ساتھ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ ناظرین، آج کے ایپیسوڈ میں خاکسار کے ساتھ جو علماء کرام شریک گفتگو ہوں گے، میں سب سے پہلے ان کا تعارف کروا دیتا ہوں۔ محترم مولانا محمد حمید کوثر صاحب اور ان کے ساتھ والی نشست پر محترم مولانا شیخ مجاہد احمد شاستری صاحب بھی موجود ہیں۔ میں ہر دو حضرات کا اس پروگرام میں خیر مقدم کرتا ہوں۔ ناظرین، آج کے ایپیسوڈ میں ہم حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ ابن عبد المطلب کی سیرت کا ذکر کریں گے۔ حضرت حمزہ سید الشہداء کے لقب سے مشہور ہیں اور اسی طرح اسد اللہ اور اسد رسول بھی ان کا لقب ہے۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ سردار قریش حضرت عبد المطلب کے صاحبزادے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تھے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے اسلام کے لیے بے شمار قربانیاں پیش کیں اور اسلام قبول کرنے کے بعد اپنے اندر بہت نیک تبدیلیاں پیدا کیں۔ ناظرین، اس مختصر سی تمہید کے بعد خاکسار آج کے اس پروگرام کا سب سے پہلا سوال محترم مولانا محمد حمید کوثر صاحب سے یہ کرنا چاہتا ہے کہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خاندان، آپ کے ازواج اور آپ کی اولاد کے متعلق کچھ تفصیل بیان فرمائیں۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدنا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تھے اور رضائی بھائی بھی تھے۔ ایک ہی لونڈی سے دونوں نے دودھ پیا تھا، اور بعض روایات کے مطابق آپ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے 4 سال بڑے تھے، بعض روایت کے مطابق آپ 2 سال بڑے تھے۔ آپ قریش کے قبیلے سے تعلق رکھتے تھے اور قریش کے بارے میں بالاتفاق یہ معروف ہے کہ یہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں، ان کی نسل میں سے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اسلام قبول کرنے کی توفیق ملی اور حضرت حمزہ کو اسلام قبول کرنے کی توفیق ملی، مگر ایک چچا ایسے تھے ابو لہب جنہوں نے اسلام کی مخالفت کے لیے ہر ممکن کوشش کی۔ ایک تو یہ ہے نا، انسان مخالفت کرتا ہے کہ مجھے جو یہ کہہ رہے ہیں وہ پسند نہیں ہے۔ ایک یہ کہ لوگوں کو روکنا کہ اس کی بات نہ سنو، اور پھر آپ کو اذیت پہنچانے کی کوشش کرنا اور لوگوں کو منع کرنا، یہ ابو لہب کا کام تھا۔ لیکن اس کے بالمقابل 2 چچا، خاص طور پہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بہت قربانی کی۔ یہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کے بعد مسلمانوں میں ایک خاص جوش اور تقویت پیدا ہوا۔ دار ارقم، جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی کا گھر تھا، وہاں یہ مسلمان جمع ہوتے تھے۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں اسلام قبول کرنے کے بعد وہاں جایا کرتے تھے۔ آپ ایک بہادر، نڈر اور جوشیلے انسان تھے۔ اس زمانے کے لحاظ سے سب سے زیادہ ماہر تیر انداز تھے، اور وہی ان کا شوق تھا کہ شکار وغیرہ کے لیے وہ جاتے تھے اور شکار بھی وہ کرتے تھے۔ اسلام قبول کرنے کے بعد جو ایک نمایاں تبدیلی پیدا ہوئی حالات میں، خاص طور پہ اسلام کے تعلق سے، اس وقت تک یہ سمجھا جاتا تھا کہ جو لوگ مسلمان ہو رہے ہیں وہ زیادہ تر غلام، کمزور یا قریش سے تعلق نہیں رکھتے ہیں۔ ان کے ایمان لانے کے بعد جو عرب قبائل تھے وہ یہ سوچنے پہ مجبور ہوئے کہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوئی معمولی شخصیت نہیں ہے۔ ایک تو ان کا تعلق قریش سے ہے، دار عبد المطلب سے ہے، اور یہ ایک بہت سمجھدار انسان ہے۔ چنانچہ لوگوں کی توجہ اسلام کی طرف ہوئی، اور جو ایک مخالفانہ رویہ تھا اس میں کمی آنی شروع ہوئی،
اور لوگ یہ سمجھنے لگے کہ آخر یہ کوئی انسان ہے جو اسلام میں داخل ہوا ہے، ہمیں سوچنا چاہیے یہ اسلام ہے کیا۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی ایک نمایاں جو ان کا وصف تھا، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پوری طرح مطیع اور فرما بردار تھے۔ کبھی ان کے ذہن میں یہ نہیں آیا کہ یہ میرا بھتیجا ہے یا عمر میں چھوٹا ہے، جیسا کہ قریش کے خاندان میں عام طور پہ ایسا سمجھا جاتا تھا۔ آپ مکمل طور پہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مطیع اور فرما بردار تھے، اور جیسے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کو فرماتے ویسا ہی یہ کیا کرتے تھے۔ حضرت حمزہ سید الشہداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں حضرت خلیفۃ المسیح خامس نصرہ اللہ نصرا عزیزہ نے 4 مئی 2018 کے خطبہ میں بڑی تفصیل سے بیان کیا ہے، اور حضور نے بہت سے ایمان افروز واقعات بیان کیے ہیں کہ اسلام قبول کرنے کے بعد حضرت حمزہ کی طبیعت میں ایک نمایاں تبدیلی آئی، اور یہی اسلام کی خوبی ہے کہ جس نے بھی اسلام کو صدق دل سے قبول کیا اس کے اندر ایک نمایاں تبدیلی آئی، اور وہ ساری بری باتوں سے ہٹ کر اس کی توجہ اللہ تعالیٰ کی طرف ہوئی۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت اس زمانے کے حالات سے، تصور کریں بالکل ابتدائی زمانہ ہے، اس زمانے کے حالات سے جو آپ کا نمونہ تھا، اس سے دوسرے قریش کے افراد نے بہت نصیحت حاصل کی کہ ایک شخص جو کل تک ہم میں تھا اور شرک کرنے والا تھا، اور جو کچھ یہاں معاشرے کی برائیاں تھیں وہ کسی نہ کسی رنگ میں اس سے متاثر تھا، مگر اسلام قبول کرنے کے بعد اس کی زندگی کتنی بدل گئی، اور وہ صرف اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہو گئے۔ تو یہاں سے جو ہم کو نصیحت ملتی ہے وہ یہ کہ جب اللہ تعالیٰ کے طرف کوئی صدق نیت سے مائل ہوتا ہے، پتہ نہیں وہ کون سی گھڑی ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو ہدایت کے راستے پہ ڈال دیتا ہے۔ جب تعصب سے ہٹ کر ایک انسان صداقت کو قبول کرنے کی نیت کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے ہر راہ ہموار کر دیتا ہے۔ آج بھی جو غیر احمدی حضرات ہیں، حضرت مسیح صاحب کی مخالفت کرتے ہیں، ان کے لیے بھی حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قبول اسلام میں ایک بہت بڑی نصیحت ہے کہ دیکھیں ایک انسان جس وقت قبول کر لیا اس نے تو کتنا اس کی زندگی تبدیل ہوئی، اور وہ اللہ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا مطیع اور فرما بردار بن گیا۔ تو اسی طرح صداقت قبول کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھیجے ہوئے مرسل پر ایمان لانے کے بعد زندگی میں ایک نمایاں تبدیلی آتی ہے، اور اس کے لیے غور کرنا چاہیے۔ ان سارے سوانح کو بیان کرنے کا مقصد ہی یہ ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث بیان فرمائی تھی، اصحابی کا نجوم، میرے جو صحابہ ہیں وہ ستاروں کی طرح، بے ایہم اقتدیتم اہتدیتم، ان میں سے جن کی بھی تم اقتداء کرو گے ہدایت پا جاؤ۔ ایک نجم حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، ایک ستارہ تھے بالکل ابتدائی اسلام میں، انہوں نے سورج سے روشنی حاصل کی اور سارے اپنے ماحول کو جگمگا کے رکھ دیا۔ آج بھی ہم اپنے بھائیوں کو یہ کہتے ہیں اس حدیث سے فائدہ اٹھائیں، اور صحابہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں حضرت خلیفۃ المسیح خامس اید اللہ تعالیٰ بن عزیز جو ان کے اسوہ بیان کر رہے ہیں اس سے استفادہ کریں اور ہدایت کو قبول کرنے کی طرف آگے بڑھیں۔ اللہ ان کو توفیق دے۔ جزاکم اللہ تعالیٰ احسن الجزا۔ اسی تسلسل میں خاکسار محترم مولانا شیخ مجاہد احمد شاذلی صاحب سے درخواست کرتا ہے کہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو قبولیت اسلام کے بارے میں کچھ تفصیل بیان فرمائیں۔ جزاکم اللہ۔ حضرت حمزہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تھے، اور قریش کے خاندان سے آپ کا تعلق تھا، اور حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے رضائی بھائی بھی تھے۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک روایت کے مطابق حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے 4 سال عمر میں بڑے تھے، اور آپ نے جو قبول کیا اسلام کو وہ بالکل ابتدائی زمانے میں قبول کیا۔ آپ کے قبولیت اسلام کا جو واقعہ ہے وہ تاریخ اسلام میں انتہائی اہم
منفرد اور مشہور ہے۔ ایک بار ابتدائی زمانے میں جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کی مختلف گلیوں میں مختلف میدانوں میں تبلیغ اسلام کر رہے تھے، خدا تعالیٰ کی توحید کی تعلیم پہنچا رہے تھے، آپ صفا اور مروہ پہاڑیوں کے درمیان بیٹھے تھے اور خدا تعالیٰ کی توحید کو پہنچانے کے لیے، پیغام کو پہنچانے کے لیے مختلف انداز میں سوچ رہے تھے۔ اسی دوران ابو جہل وہاں آتا ہے اور آنے کے بعد وہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے باز پوس کرنے لگتا ہے، سوال و جواب کرنے لگتا ہے، اور اس بات پر کہ آپ کیوں تبلیغ کر رہے ہیں، خدائے واحد کی کیوں تبلیغ پہنچا رہے ہیں، آپ کو برا بھلا کہنے لگتا ہے۔ اور یہاں تک لکھا ہے تاریخ میں کہ گالیوں پر بھی وہ اتر آیا۔ ان سب کے ہونے کے باوجود بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صبر کا نمونہ دکھایا اور ایک لفظ بھی اس کا جواب نہیں دکھایا۔ یہ جو واقعہ ہو رہا تھا، حضرت حمزہ کے گھر کی ایک لونڈی نے اس واقعہ کو دیکھا۔ حضرت حمزہ جیسا کہ ابھی آپ نے سنا کہ ابتدائی زمانے سے ہی انتہائی ماہر تیر انداز تھے، وہ شکار کے لیے باہر گئے ہوئے تھے۔ وہ لونڈی صبح سے ہی پیچ و تاب کھا رہی تھی اور یہ اس بات پر صبر کیے بیٹھی تھی کہ کس طرح ابو جہل نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بے عزتی کی ہے۔ جب حضرت حمزہ شکار سے واپس تشریف لائے ہیں تو اس لونڈی نے آتے ہی یہ کہا کہ تم اپنے آپ کو بڑے بہادر کہتے پھرتے ہو، تمہارے بھتیجے کے ساتھ آج یہ واقعہ ہو گیا ہے کہ اس طرح ابو جہل نے آپ کو برا بھلا کہا اور آپ کو خدا نخواستہ ذلیل کرنا چاہا۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ کی طبیعت میں جوش تھا، بہادری تھی۔ آپ اسی وقت اٹھے اور اٹھنے کے بعد آپ خانہ کعبہ کی طرف تشریف لے گئے اور وہاں دیکھا کہ وہاں پر کہاں ابو جہل بیٹھا ہے۔ جاتے ہی اس کے سر پر کمان ماری اور زور سے کہا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر ایسی باتیں کہی ہیں، میں بھی اب انہی کے دین پر ہوں، اگر تمہارے میں کوئی دم ہے یا کوئی طاقت رکھتے ہو تو مجھ سے مقابلہ کر کے دکھاؤ۔ ابو جہل کے ساتھی مقابلہ کرنے کے لیے اٹھے، لیکن ابو جہل نے خود روک دیا کہ نہیں، مجھ سے زیادتی ہو گئی۔ حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت حمزہ کے اس عظیم الشان واقعہ کے حوالے سے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے واقعات سے جو نتیجے اخذ کیے ہیں، اس میں خاص طور پر حضرت حمزہ کے قبولیت اسلام کے حوالے سے آپ نے بیان فرمایا کہ جس دن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے صفا اور مروہ کے اس جگہ پر ابو جہل کی زیادتیوں کے نتیجے میں صبر کا نمونہ دکھایا تو عرش کے خدا نے اس بات کا اعلان کیا کہ الیس اللہ بے کافن عبدہ، یعنی کیا اللہ اپنے بندے کے لیے کافی نہیں ہے؟ یعنی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے تو صبر کا عظیم الشان نمونہ دکھایا اور اس کو اف تک نہیں کہا، کوئی جواب نہیں دیا، لیکن اللہ تعالیٰ نے اسی دن پھر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اس صبر کے نمونے کے نتیجے میں اسلام کو حضرت حمزہ جیسے بہادر اور جری شخص کو عطا فرمایا، اور آپ نے اسلام جو قبول کیا اس کے نتیجے میں اسلام مکہ کی گلیوں میں پھیل گیا اور ہر ایک جگہ اسلام کا چرچا ہونے لگا، یہاں تک کہ بعد کے جو مستشرقین ہیں جنہوں نے اسلام کے بارے میں کتب لکھی ہیں، انہوں نے اپنی کتابوں میں اس بات کا تذکرہ کیا ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر نے جب بیعت کی، اس کے نتیجے میں اسلام کو بہت زیادہ تقویت ملی ہے، اور ایسے مستشرقین میں سر ولیم میور خاص طور پر ہیں جنہوں نے اپنی کتاب میں لکھا ہے۔ بس اس واقعہ سے اس طرف نتیجہ نکلتا ہے کہ صبر کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے خود حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ عظیم الشان پھل عطا کیا، جس کے نتیجے میں اسلام بڑی تیزی سے اور سرعت سے پھیلنے لگا۔ جزاکم اللہ تعالیٰ حسن الجزا۔ پروگرام کو آگے بڑھاتے ہوئے خاکسار کا اگلا سوال محترم مولانا محمد حمید کوثر صاحب سے یہ ہے کہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو دینی خدمات تھیں اس کے متعلق کچھ روشنی ڈالیں۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سید الشہداء، عظیم المثال ایک صحابی تھے، اور آپ کا جو اسوہ ہے وہ یقیناً بہت سو کے لیے مشعل راہ ہے۔ ہجرت کے بعد جب سیدنا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت کی تو یہ مہاجر لوگ تھے، یہ تو اپنا سب کچھ مکہ میں چھوڑ کے آ گئے تھے، ان کے پاس تو کچھ بھی نہیں تھا۔ عام طور پہ یہ تاجر لوگ تھے اور تجارت جو ہے وہ سرمایے سے چلتی ہے، وہ کچھ بھی ان کے پاس نہیں تھا۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ پہنچے تو آپ کی اقتصادی حالت کچھ زیادہ اچھی نہیں تھی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے کہ مجھے کچھ کام، کچھ ایسا وسیلہ دیں کہ میری کچھ آمد ہو۔ حضور نے ایک نصیحت کی تھی کہ حمزہ،
عزت نفس کا خیال رکھو۔ قریش کا کام نہیں اس طرح سے سوال کرنا، یہ آپ نے اپنی عزت نفس کا سوال رکھا اور کوئی مطالبہ نہیں کیا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے نوازا، لیکن اتنا کم وقت تھا کہ سن 2 ہجری میں، یعنی ہجرت کر کے آئے ہوئے ابھی جیسے کہتے ہیں کہ بیٹھنے کا بھی موقع نہیں ملا تھا کہ دوسرے سال ہی غزوہ بدر ہو گیا، اور یہ سب کے سب بے سر و سامانی کی حالت میں وہاں میدان جنگ میں حاضر ہو گئے۔ ان کی تعداد 313 اور وہ 1000۔ اب وہاں پر تو ایک مقابلہ اگر دیکھا جائے ظاہری طور پہ تو کوئی مقابلہ تھا ہی نہیں، وہ یک طرفہ ایک جنگ ہوگی ایک دنیا دار کی نظر میں، لیکن اللہ تعالیٰ کا ایک خاص کرم تھا، فضل تھا کہ مسلمانوں کو فتح ہوئی۔ اس کی تفصیل بیان کرنے کی یہ کا موقع نہیں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو صف آرائی وغیرہ کے لیے مقرر کیا، اور جو مبارزہ ہوتا ہے اس میں بھی ان کا مقابلہ عتبہ سے ہوا تھا، اور ایک ہی بار میں آپ نے اس کا کام تمام کر دیا تھا۔ بڑے ماہر فن تھے یہ، قتال کے، جدال کے، تیر اندازی تھی ان کی۔ وہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت کے مطابق جو انہوں نے خدمت انجام دی، وہ مسلمانوں کو کس طرح ترتیب دینا ہے وہ کام کیا، اور اس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو فتح دی۔ یہ تو ایک پہلی بات تھی۔ دوسرا غزوہ احد، جس میں حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی، اس میں بھی جو مقابلہ تھا وہ قریش کی تعداد بہت زیادہ تھی، اور جدید اسلحہ سے وہ مسلح تھے، جبکہ مسلمانوں کے پاس یہ تعداد نہیں تھی، 700 کی تعداد تھی۔ بہرحال وہاں بھی صف آرائی کا کام حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا، اور بہت اچھے طریقے سے مسلمانوں کی جو جنگی لحاظ سے ایک منصوبہ بندی ہو سکتی ہے وہ آپ نے کی، اور لازمی بات ہے یہ سارا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مشورہ سے آپ کے ہدایات کے مطابق ہوتا تھا۔ بہرحال وہ ہوا، اور تھوڑی ہی دیر میں اللہ تعالیٰ کے فضل سے مسلمانوں کو جنگ میں نمایاں کامیابی ہوتی ہوئی نظر آئی، اور یہ ہو رہی تھی۔ یہ آپ کی دوسری بہت بڑی خدمت تھی۔ اگر خدمات کو دیکھا جائے تو یہ آپ کی ایک بہت بڑی خدمت تھی جو آپ نے میدان جنگ میں کی، اور اس کی وجہ بھی یہ تھی کہ اگر کوئی دوسرا صف آرائی کرتا اور دوسرا یہ کام کرتا تو جو کہ مقابلہ قریش سے سیدھا تھا، وہ یہ سمجھتے کہ، اور ایک موقع پہ انہوں نے بدر میں کہا بھی کہ ہم ان انصاری جو یہاں پر آئے ہوئے ہیں ان کو ہم کیا جانتے ہیں، ہمارا تو ان سے کوئی جھگڑا نہیں، کوئی مقابلہ نہیں ہے، ہمارے سامنے تو ہمارے اپنی برادری کے لوگ ہیں، قریش ہیں، ان کو بھیجو، وہ ہمارا مقابلہ کریں۔ اور اس کے لیے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بدر میں بھی سب سے آگے تھے، اور بدر میں آپ نکلے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے آئے، اور یہاں پہ بھی احد میں بھی۔ تو قریش کے قبیلے سے ہونے کی وجہ سے اور پھر جنگی فنون میں مہارت کی وجہ سے آپ نے یہ ساری صف بندیاں کی، لیکن وہاں ایک ایسا افسوسناک واقعہ ہوا جس کی وجہ سے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی۔ لیکن جو ان کا، اب آپ پورا مجموعی طور پہ دیکھیں کہ حضرت حمزہ ہجرت کر کے آئے تھے، اور سن 3 ہجری میں احد کی 3 ہجری میں تقریباً وہ احد کی لڑائی ہوئی تھی، اور آپ کو سنبھلنے میں بھی ابھی موقع نہیں ملا تھا، اور جو آپ کے مکہ کے حالات تھے وہ بھی آپ کے سامنے ہیں۔ لیکن اس ساری زندگی میں آپ نے انتہائی قناعت، سادہ زندگی، اور مدینہ میں بھی آ کے سادہ زندگی اختیار کی، اور جتنی آپ کی بساط اور طاقت تھی آپ نے اسلام کی خدمت کی، غرباء کی خدمت کی، اور یہ ایک بہت بڑا نمونہ آنے والوں کے لیے چھوڑ کے گئے۔ رضی اللہ عنہ و رضوا عنہ۔ جزاکم اللہ تعالیٰ احسن الجزا۔
خاکسار کا اگلا سوال محترم مولانا شیخ مجاہد احمد شاصری صاحب سے یہ ہے کہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے واقعہ شہادت کی کچھ تفصیل بیان فرمائیں۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قداور، وجیح اور بہادر انسان تھے، اور اپنے ماحول میں اپنی بہادری کی صفت کی وجہ سے معروف اور مشہور تھے۔ یہی وجہ ہے کہ جب آپ کو اسلامی غزوات کے وقت میں یہ جوہر دکھانے کا موقع ملا تو آپ اس میں پیش رہے۔ جنگ بدر میں جب ابتدا میں شروعات میں انفرادی لڑائی ہوئی تو آپ اس میں موجود تھے۔ اسی طرح جنگ میں آپ نے انتہائی جوہر دکھائے اور قریش مکہ کے کئی بڑے بڑے سرداروں کو جنگ بدر میں قتل کیا۔ اس کے نتیجے میں قریش خاص طور پر آپ کی بہادری کی وجہ سے قریش کی آنکھوں میں آپ کھٹکتے تھے، اور وہ اس طاق میں رہتے تھے کہ کسی طرح ہم حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بدلہ لیں۔ ان بدر کے جو سردار قریش کے قتل ہوئے تھے بدر میں، ان میں طعیمہ بن عدی بھی ایک تھے۔ یہ جب قتل ہوئے تو ان کے عزیزوں نے اپنے غلام وحشی کو یہ کہا کہ آپ اگلے کسی بھی موقع پر حضرت حمزہ کو شہید کر دیں تو اس کے بدلے میں ہم آپ کو آزادی دیں گے۔ اگلے ہی سال جنگ احد ہوئی۔ جنگ احد کے موقع پہ ابتدا میں مسلمانوں کو فتح حاصل ہوئی، لیکن بعد میں حالات نے ایسے پلٹا کھایا کہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو شروعات میں بہت تیزی کے ساتھ لڑائی کر رہے تھے، آپ کے ہاتھ میں 2 تلواریں تھیں، اور آپ اس بات کا نعرہ لگا رہے تھے کہ میں خدا کا ایک شیر ہوں، اور انتہائی بہادری کے ساتھ لڑ رہے تھے۔ وحشی اس طاق میں تھا کہ کسی طرح موقع ملے اور حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہ شہید کرے۔ اسی دوران حضرت حمزہ کو ٹھوکر لگتی ہے، اور اس طاق میں وحشی نے اپنے نیزے سے دور سے بھرپور وار کیا جو حضرت حمزہ کے ناف میں لگا، اور اس کے نتیجے میں آپ کو شہادت نصیب ہوئی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ حضرت حمزہ کی یہ بہادری تھی جو قریش کی آنکھوں میں کھٹک رہی تھی، اسی لیے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد عتبہ بن ربیع کی بیٹی ہند نے اپنے باپ کا انتقام لینے کے لیے حضرت حمزہ کا کلیجہ نکال کر چبایا، اور اپنے جو اس نے نظر مانی تھی اس نظر کو پورا کیا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو جب حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کی خبر پہنچی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نعش کے پاس آ کر کھڑے ہوئے اور فرمانے لگے، اے حمزہ، تیری اس مصیبت جیسی کوئی مصیبت مجھے کبھی نہیں پہنچے گی۔ میں نے اس سے زیادہ تکلیف دہ منظر آج تک نہیں دیکھا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جبرائیل نے آ کر مجھے خبر دی ہے کہ حمزہ بن عبد المطلب کو 7 آسمانوں میں اللہ اور اس کے رسول کا شعر لکھا گیا ہے۔ جس وقت آپ کی تدفین کا معاملہ آیا تو مسلمانوں کی غربت کا یہ عالم تھا کہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تدفین کے لیے جو چادر تھی وہ اتنی بڑی نہیں تھی کہ آپ مکمل اس میں آ جائیں۔ جب آپ کو سر کی طرف سے ڈھانپا جاتا تھا تو پیر کھلے رہ جاتے، پیروں کی طرف سے ڈھانپا جاتا تو سر کھلا رہ جاتا۔ پھر آخر میں یہ فیصلہ کیا گیا کہ آپ کو سر کی طرف سے ڈھانپ دیا جائے اور پیروں پر گھاس رکھ دی گئی۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ شہادت جو تھی، اس کے نتیجے میں تمام مسلمانوں میں ایک غم کی لہر پھیل گئی، اور مدینہ میں یہ غم ہر ایک صورت پھیلتا رہا۔ بلکہ اس وقت کے جو شعراء تھے، حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے ایک مرثیہ میں بیان فرماتے ہیں کہ میری آنکھیں آنسو بہاتی ہیں، اور حمزہ کی موت پر انہیں رونے کا بجا طور پر حق بھی ہے، مگر خدا کے شعر کی موت پر رونے دھونے اور چیخ و پکار سے کیا حاصل ہو سکتا ہے؟ وہ خدا کا شعر حمزہ کہ جس صبح وہ شہید ہوا، دنیا کہہ اٹھی کہ شہید تو یہ جواں مرد ہوا ہے۔ پس جس طرح کہ ہم سب جانتے ہیں کہ شہید ہمیشہ زندہ رہتے ہیں، حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تاریخ اسلام میں ہمیشہ زندہ ہیں، اور آپ کی بہادری، آپ کی خدمات اور اسلام کے لیے آپ کی قربانیاں ہمیشہ زندہ رہیں گی، جو ہمارے لیے ایک قابل تقلید نمونہ ہے، جو ہمیں اس بات کی نشاندہی کر رہی ہیں کہ ہم بھی آپ کے اس اسوہ کو اختیار کریں اور اسلام کے لیے اپنی جان مال کی قربانی سے کبھی بھی دریغ نہ کریں۔ جزاکم اللہ تعالیٰ حسن الجزا۔ ناظرین، اس کے ساتھ ہی ہمارے آج کے اس پروگرام کے اختتام کا وقت ہوا چاہتا ہے۔ پروگرام کے اختتام پر خاکسار سیدنا حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام کا ایک اقتباس پیش کرے گا۔ سیدنا حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں، انصافاً دیکھا جاوے
کہ ہمارے ہادی اکمل صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین نے اپنے خدا اور رسول کے لیے کیا کیا جانثاریاں کیں، جلا وطن ہوئے، ظلم اٹھائے، طرح طرح کے مصائب برداشت کیے، جانیں دیں، لیکن صدق و وفا کے ساتھ قدم مارتے ہی گئے۔ پس وہ کیا بات تھی کہ جس نے انہیں ایسا جانثار بنا دیا؟ وہ سچی الہی محبت کا جوش تھا جس کی شعاع ان کے دل میں پڑ چکی تھی۔ اس لیے خواہ کسی نبی کے ساتھ مقابلہ کر لیا جاوے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم، تزکیہ نفس، اپنے پیروں کو دنیا سے متنفر کرا دینا، شجاعت کے ساتھ صداقت کے لیے خون بہا دینا، اس کی نظیر کہیں نہ مل سکے گی۔ یہ مقام حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کا ہے۔ ملفوظات جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 42-43۔ ناظرین، اس کے ساتھ ہی ہمارا آج کا یہ پروگرام اختتام پذیر ہوتا ہے۔ اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔